شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باطنی اعمال میں سب سے افضل مرتبہ اس عمل کا ہے کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت رکھی جائے۔ تشریح: اگر بندہ کا احساس اتنا لطیف اور اس کا جذبہ اتنا پاکیزہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ قدم قدم پر یہی روشنی اس کی رہنمائی کرتی رہے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بری باتوں اور گناہوں سے بچتا رہے گا اور اچھی باتوں اور نیک کام کرتا رہے گا۔ اسی لیے جذبہ کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں، اور پکا و صادق مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و اپنے مال کو مامون سمجھیں۔ جامع ترمذی و سنن نسائی اور شعب الایمان میں بہقی نے فضالہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت و عبادت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ترک کر دیا۔ تشریح: صحیح معنی میں مومن وہی ہے جس کا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے باعث اطمینان و راحت ہو، لوگوں کو اس پر پورا اعتماد بھروسہ ہو، اس کی امانت و دیانت، عدالت و صداقت اور اخلاق و پاکیزگی اس طرح نمایاں ہو کہ نہ تو کسی کو اپنے مال کے ہڑپ کر لیے جانے کا کوئی خوف ہو اور نہ کسی کو اس کی طرف سے اپنی جان و آبرو کے نقصان کا خدشہ، اور نہ کسی کے دل میں اس کی جانب سے کسی اور طرح کا خوف و ہراس ہو۔ حقیقی مجاہد بھی وہ نہیں ہے جو دشمنوں سے جنگ کرتا ہے، بلکہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس امارہ سے جہاد کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی خاطر نفس کی تمام خواہشات کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ایسے ہی حقیقی مہاجر بھی وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر رکھا ہو، اس لیے کہ ہجرت کی حکمت یہی ہے کہ مومن طاعت الہی میں بغیر کسی رکاوٹ کے مصروف رہے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے بچتا رہے۔ مہاجر کی حقیقی شان یہی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔